زدني علما رب زدني علما میری یا رب تمنا ہے مجھے جنت میں آنا ہے، تلے عرش بری ایک خوبصورت گھر بسانا ہے، محمد الرسول اللہ کو ہم سایہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمين يا رب العالمين. بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھی اور پردنشین ماؤں بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کا آغاز میں اللہ تبارک و تعالی کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی اور کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک لہ لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے. غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اور اس کے بعد درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور اس کے بعد رحمت اور برکت نازل ہوں خصوصاً صحابہ کرام پر، عموماً
تمام مومنوں اور مسلمانوں پر۔ حاضرین کرام، جس طرح سے عنوان آپ تک پہنچایا گیا کہ جنت کے محل کس کے لیے، دراصل یہ ہمارے عنوان کا چننا پچھلے جمعے کی دوسری کڑی ہے، یوں مان لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کامیاب شخص کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچا لیا گیا، وادخل الجنت، جو جنت میں داخل کر دیا گا، فقد فاز، یہ اصل کامیاب انسان ہے۔ تو یہ آیت کے اندر دو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی طور پر یہ فرمائی کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا، تو پچھلے جمعہ میں ہم نے وہ اعمال کا تذکرہ کیا جن کے کرنے سے اللہ جہنم کی آگ اس شخص پر حرام کر دیتا ہے، جہنم سے اس شخص کو بچا لیتا ہے۔ فمن زحزح عن النار کے مطلب میں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ پھر آج وادخل الجنہ، جنت میں داخل جو شخص کر دیا گیا یہ کامیاب، تو پھر جنت میں داخلے کے لیے کیا کرنا ہوگا، اس سلسلے میں آج کا ہمارا خطبہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور پچھلے اتوار کو حافظ منہاج نے لگ بھگ 30 سے 40 اعمال کا تذکرہ کیا ہفتہ واری درس میں کہ جن کے کرنے سے اللہ جنت میں داخل کرتا ہے۔ اسی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج میں آپ کے سامنے وہ احادیث پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ جنت میں گھر، جنت میں محل، جنت کے اندر ایک بیت ایسے لوگوں کے لیے خاص کیا گیا ہے جو خاص اعمال کے تحت ہے۔ انسان یہ دنیا کے اندر 100-200 گز کی پلاٹ کے لیے، مالا 2 مالا گھر کے لیے، چھوٹی سی بلڈنگ کے لیے تک ودو محنت کرتا ہے، صبح شام، شام صبح، حرام حلال کچھ تمیز نہیں کرتا، بلکہ چاہتا ہے کہ ایک 200-500 گز کا ایک پلاٹ اس کے نام کر دیا جائے، 1-2 ایکڑ کا ایک فارم ہاؤس اس کے نام کر دیا جائے۔ تھوڑی سی زمین کی خریداری کے لیے انسان ساری زندگی محنت میں لگا دیتا ہے، اور اصل گھر جو مومنوں کو جنت میں ملنے والا ہے اس کی فکر اکثروں کو نہیں ہے۔ میرے بھائی، فکر اس کی کرنی چاہیے جو اصل ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے۔ جنت حاصل کرنے کی فکر، جنت میں گھر بنانے کی فکر، جنت کے محل حاصل کرنے کی فکر ایک اچھے مسلمان کے ذہن میں 24 گھنٹے چلنے چاہیے۔ جب صبح کرتا ہے اسے یہ سوچنا چاہیے کہ شام ہونے سے پہلے پہلے وہ کون سے اعمال کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بہترین جنت میں مجھے داخل کر دے۔ شام ہوتے ہی یہ فکر لاحق ہونی چاہیے کہ راتوں کی تنہائی میں، وہ راتوں کے اندھیروں میں، وہ راتوں کی کڑاکوں کی سردیوں میں تنے تنہا اللہ کی بارگاہ میں وہ کون سی نماز پڑھوں، وہ کون سا ذکر کروں، وہ کون سے اذکار کروں، وہ کون سے اعمال کروں رات کی تنہائی کے اندر کہ اللہ مجھ سے راضی ہو کر مجھے جنت کا محل عطا کرے۔ انسان کو، ایک اچھے مسلمان کو، ایک اچھے مومن کو یہ فکر ہمیشہ لاحق ہونی چاہیے۔ جنت کا معنی ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہے حقیقت میں۔ جنت کیا، جنت کیسی، جنت کے نظارے کیا، اتنا سمجھنے کے لیے کافی اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ جو جنت ہے اس کا تصور بھی تم نہیں کر سکتے کہ اس کی نعمتیں کیا لیول کی ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ تم دنیا میں دیکھتے ہو بڑے بڑے نرم نرم گدوں پر سونے والے، بڑے بڑے گاڑیوں میں گھومنے والے، برانڈڈ کپڑے پہننے والے، اپنے لیے بڑے بڑے محل بنانے والے، یہ ساری دنیا کی جو رونقیں ہیں یہ انسان کی تصور کی چیزیں ہیں۔ وہ جنت وہ ہے ان سے بہت اونچی، ان سے بہت اچھی، ان سے بہت اعلیٰ و عرفہ، انسان کی سوچ سے بالا تر ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے لیے ایک حدیث سن لیجئے کہ آخر ایسی کیا نعمت، تو اللہ کے نبی نے
جھلکیاں پیش کی ہے جنت کی کہ آخر یہ جنت کی نعمتوں میں سے وہ نعمتیں انسان کے تصور سے باہر کیا. آؤ یہ حدیث سنو اور جنت کی چاہت اپنے سینوں میں پیدا کرو, جنت کی چاہت اپنے دلوں میں پیوست کرو کہ کیا عمل کروں کہ جنت مجھے مل جائے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت میں جب جنتی چلے جائیں گے, جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا, ایک آواز لگانے والا, ایک اعلان کرنے والا, ایک منادی لگانے والا اعلان کرتے پھرے گا جنت میں. کیا اعلان ہوگا؟ یہ اصل نعمتیں ہیں, انسان کی سوچ سے بالاتر, انسان کے تصور سے باہر یہ چھوٹے چھوٹے تصورات اللہ کے نبی نے ہمیں دیے. اعلان کرنے والا جنتیوں کے سامنے اعلان کرے گا, یاد رکھو جنتیوں, اب تمہیں یہ حق حاصل ہے, اب یہ تمہیں حق حاصل ہے کہ تم ہمیشہ زندہ رہو, موت کبھی نہ آئے تمہیں. اللہ اکبر. انسان کی سوچ سے بالا تر یہ مقام کہ دنیا کے محل بنانے والا ہمیشہ زندہ رہنے کی سوچ رکھ ہی نہیں سکتا, لیکن جنت میں جانے والا یہ سوچ رکھ سکتا ہے. خوش ہو جاؤ جنتیوں, تمہارا یہ حق کہ تمہیں کبھی موت نہ آئے, ہمیشہ کی زندگی. نمبر 1. پھر وہ پکارنے والا فرشتہ پکار کر کہے گا, خوش ہو جاؤ جنتیوں, ہمیشہ تندرستی کی زندگی, کبھی بیماری نہیں جنت کے اندر. اللہ اکبر. تندرستی کی زندگی, اللہ اکبر, کبھی بیماری نہیں جنت کے اندر. پھر پکارنے والا پکار کر کہے گا, لوگوں خوش ہو جاؤ اے جنتیوں, اعلان تمہارے لیے, ہمیشہ جوانی کی زندگی, کبھی بڑھاپا نہیں جنت کے اندر. اللہ اکبر. تصور سے بالا تر یہ نعمت اللہ کی. کوئی عالی شان گھر بنانے والا, کوئی کروڑ پتی, کوئی ارب پتی, کوئی محلوں کا راجا, کوئی بڑا حکمران یہ تصور نہیں کر سکتا کہ ہمیشہ جوان رہے گا وہ. اللہ اکبر. یہ جنت. پھر پکارنے والا پکار کر کہے گا, جنتیوں اعلان تمہارے لیے, ہمیشہ خوشحالی کی زندگی, کبھی بدحالی تم پر نہیں آئے گی. اللہ اکبر. یہ جنت کو پانے کا تصور جس کے بارے میں نبی کی حدیثیں گواہی دیتی ہے, کہا تم یہ مٹی کے اینٹوں پر فدا ہوتے ہو, جنت میں سونے کی ایک اینٹ چاندی کی دوسری اینٹ لگائی جائے گی. تم یہ بھونسے پر, یہ مٹی پر, یہ ریت پر فدا ہوتے ہو, تم وہاں کی ریت زعفران کی ہوگی. اللہ اکبر. مشک و عنبر کا پیسٹ بنا کر وہ اینٹوں کو جوڑا جائے گا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ جنت میرے بھائی, جہاں پر نہریں بہتی ہیں. تم یہ گندے نالوں کے اوپر گھر بنانے پہ تڑپتے ہو. اللہ اکبر. وہاں دودھ کی نہریں ہوں گی, وہاں شہد کی نہریں ہوں گی, وہاں شراب کی نہریں ہوں گی. کیا کہا اللہ نے؟ تخت لگائے جائیں گے نہروں پر. اللہ اکبر. تخت لگائے جائیں گے نہروں پر, انہیں ٹیک لینے کے لیے تکیے لگائے جائیں گے, تکیوں سے ٹیکا لے کر اللہ کی جو نعمت اپنے دل میں ارادہ کریں گے, اللہ نعمت پیش کر دے گا سامنے. اللہ اکبر. یہ جنت, اس کو حاصل کرنے کی تڑپ انسان کو ہونی چاہیے. یہ دنیا کی رونق ہے, یہ دنیا کی چاہت, انسان کتنا نکما, کتنا نالائق, کتنا بے وقوف ہے, یہ 2 دن کی زندگی کے واسطے اپنی زندگی قربان کرتا ہے اور جنت کے لیے محنت ہی نہیں کرتا. اللہ اکبر. جنت میرے بھائی. آؤ آج کے اس نشست میں میرے علم کے مطابق وہ اعمال کا تذکرہ کروں گا جن میں اللہ کے نبی نے یہ خوشخبری سنائی کہ ایسا عمل کرنے والے کے لیے اللہ جنت میں محل تعمیر کر دے گا. اللہ اکبر. ایسا عمل کرنے والے کے لیے اللہ جنت میں ایک گھر تعمیر کر دے گا. اللہ اکبر. آؤ سنو, سب سے پہلا عمل جس طرح سے ہم نے پچھلے جمعے میں رکھی تھی بات, بغیر توحید کے نہ تو جہنم سے چھٹکارا ممکن ہے, نہ تو جنت میں داخلہ ممکن ہے. ایمان باللہ, اللہ پر صحیح ایمان لے کے آنا, رسولوں کی تصدیق کرنا, یہ سب سے بنیادی عمل ہے انسان کو جنت میں لے جانے کے لیے, جہنم سے بچانے کے لیے. یہ حدیث سنو جس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. صحیح بخاری کی روایت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اہل جنت والے دوسرے اونچے جنت والوں کو اونچائی کی بالا خانوں کی طرف
اونچے اونچے محلوں کی طرف ایسے دیکھیں گے جیسے تم زمین پر ہو کر مشرق اور مغرب میں ڈوبتے ہوئے ستاروں کو دیکھتے ہو. اللہ اکبر. یہاں ہم ستارے آسمان میں, تم زمین پر, ستاروں پر تمہاری نظر پڑتی, تمہیں ستارہ اتنا لگتا ہے. سائنس بتاتی ہے یہ دنیا سے بہت بڑا ہے. اللہ کے نبی نے یہی مثال دی کہ جنتیوں کے اندر یہ جو ان کی فضیلت ہوگی تھوڑے جنتیوں کی, کہ عام جنتی اونچے جنتیوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے اونچے محل ہیں ان کے, اتنی دور زمین و آسمان کا فاصلہ ان کے بیچ میں ہوگا. اونچے محلوں کے اندر ہوں گے وہ, جس طرح سے تم ستاروں کو دیکھتے ہو وہ اونچی جنتوں میں ایسے جنتی دوسرے جنتیوں کو دیکھیں گے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, یہ اونچے اونچے محل, یہ اونچے اونچے مکانات عام مسلمان یہاں کہاں پہنچ سکے گا؟ نبیوں کے ہوں گے نا وہ تو. اللہ اکبر. دیکھو صحابہ کی تڑپ یہ تھی, کیا کہا یا رسول اللہ یہ اونچے محل, یہ اونچے مکانات کوئی عام آدمی تو نہیں پہنچ سکے گا, ہو سکتا انبیاء کے ہی ہوں گے نا وہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالا کیوں نہیں, والذی نفسی بیدہ, قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, رجال آمنوا باللہ, رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین. کیوں نہیں, قسم اس ذات کی جس پہ ہاتھ میں محمد رسول اللہ کی جان ہے, ہر وہ آدمی جو اللہ پر صحیح ایمان لائے گا, رسولوں کی تصدیق کرے گا, وہ اونچے محل اور گھر ان کے لیے ہوں گے. اللہ اکبر. توحید, رسالت, صحیح طریقے سے ایمان لانا, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا صحیح حق ادا کرنا. اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا؟ پیدا کرنے والا وہ, مارنے والا وہ, اولاد دینے والا وہ, اولاد لینے والا وہ, بگاڑنے والا وہ, بنانے والا وہ, دینے والا وہ, لینے والا وہ, غریبوں کو نوازنے والا وہ, امیروں کو نوازنے والا وہ, ساری کائناتوں کا رب, سب کو پالنے والا, ساری عبادتیں اس کے لیے ہیں. یہ رب ماننا ہے اللہ کو. ایسا ڈلم الیقین والا رب نہیں کہ ادھر آ کر سبحان ربی الاعلیٰ بھی کہہ رہے, ادھر آ کر ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی کہہ رہے ہیں, تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں, تیری ہی عبادت کرتے ہیں, پھر جا کر تعویذیں, گنڈے, پلیتے, ناریل, چبوترے, کبے, چبوترے, جھنڈوں پر ان کا یقین ہوتا ہے. اللہ اکبر. ایسا نہیں, جب ایمان لایا اللہ پر, اللہ یہ گردن کٹے گی لیکن تیرے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکے گی نہیں. یہ رب پر ایمان لانا ہے. اللہ جب یہ ہاتھ اٹھیں گے دعا مانگنے کے لیے, تو پیدا کیا ہے, تیرے سوا کسی اور سے کبھی دعا نہ مانگیں گے. یہ ہے رب پر ایمان لانا. وصدقوا المرسلین, کن کے لیے ہے وہ جنت کے اونچے محل؟ جو نبیوں کی تصدیق کرتے ہیں. کیا معنی تصدیق کرتے ہیں؟ اطاعت کرتے ہیں نبیوں کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہیں, ان جیسی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں, ان جیسی نماز, ان جیسا روزہ, ان جیسا نکاح, ان جیسی تجارت, ہر معاملے میں نبی کو اپنے جو ہے نا مشابہ رکھتے ہیں. یہ ہے اصل. تب ایسے لوگوں کے لیے اللہ جنت میں محل بنائے گا انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وہ اونچے محل والے لوگوں میں ہمارا نام بھی شمار فرما دے. اللہ آمین. دوسرا عمل, دوسری حدیث. یہ حدیث کے اندر ایمان, اسلام لانے کے ساتھ ساتھ دو عظیم اعمال کا تذکرہ ہوا ہے. دو عظیم عملوں کا تذکرہ. کیا؟ ہجرت, جہاد فی سبیل اللہ. یہ دو عمل کا. آؤ حدیث سنو. حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, نسائی کی صحیح حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا؟ اللہ اکبر. انا زعیم, میں ضمانت دیتا ہوں, میں ضمانت دیتا ہوں اس شخص کے لیے جنت کے ادنا حصے میں ایک گھر کی. اللہ اکبر. کس کی ضمانت؟ نبی کی ضمانت. وما انطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں جو ان پر وحی کی جاتی ہے. نبی کی ضمانت حقیقت میں اللہ کی ضمانت ہے. انا زعیم, میں ضمانت دیتا ہوں اس شخص کے لیے جنت کے ادنا حصے میں ایک گھر کی.
میں ضمانت دیتا ہوں جنت کے درمیانی حصے میں ایک گھر کی، میں ضمانت دیتا ہوں جنت کے اونچے حصوں میں ایک گھر کی، اس شخص کے لیے جو مجھ پر ایمان لائے، اسلام قبول کرے اور اللہ کے لیے ہجرت کرے، اپنے گھر کو بار کو چھوڑ کر، دار الکفر کو چھوڑ کر دار الاسلام میں داخل ہو۔ اللہ اکبر۔ ہجرت، انسان عزت کے لیے ہجرت کر لیتا ہے، بدنامی ہو گئی۔ انسان لوٹ مار کے ہجرت کر لیتا ہے، ان کا مال ہڑپ لیا، ان کا مال ہڑپ لیا، پھر ہجرت کر لیا۔ انسان پیسے کی کمائی کے لیے ہجرت کر لیتا ہے، فلانا جگہ جاؤں گا، ہجرت کروں گا پیسہ کما کر۔ انسان عورت کے لیے ہجرت کر لیتا ہے، نہیں، یہاں پر ہے اللہ کے لیے جو ہجرت کرے گا۔ اللہ کے نبی نے جنت کے ادنا، جنت کے درمیانی، جنت کے اونچے حصوں میں ایک گھر کی ضمانت دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایسی حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے کہا کہ جو مجھ پر ایمان لائے، اسلام قبول کرے اور جہاد فی سبیل اللہ کرے اور ہمیشہ اچھائی کی فکر میں لگا رہے اور ہر برائی سے اپنی حفاظت کرے، ایسے شخص کے لیے اللہ جنت میں گھر دے گا۔ اللہ اکبر۔ عمل صالح کی اہمیت یہ بتائی گئی ہے کہ انسان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے اور من چاہے اعمال کرے، نہیں، اچھائی کی ہمیشہ تلاش میں رہنے والے، برائیوں سے ہمیشہ بچنے والے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ جنت میں گھر عطا کرتا ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ ایک عظیم عمل ہے۔ آؤ اسی طریقے سے ایک اور حدیث، یہ حدیث کے اندر تقریباً 4 اعمال کا تذکرہ ہوا ہے جن کے لیے اللہ جنت میں گھر بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ آؤ یہ حدیث سنو۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت میں ایسے محل تعمیر کیے گئے ہیں، جنت میں ایسے گھر، ایسے محل بنائے گئے ہیں جن کا اندرونی منظر باہر سے نظر آتا ہے، بیرونی منظر اندر سے نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تم شیش محل سنے ہوں گے، اللہ نے بنا کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ تم موتیوں کا محل سنے ہوں گے، تم ہیروں کا محل سنے ہوں گے، اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بنا کر، اللہ کے بے شک اللہ نے جنت میں ایسے محل بنائے ہیں جن کا اندرونی منظر باہر سے نظر آتا ہے، بیرونی منظر، باہر کا منظر اندر سے نظر آتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا یہ محل ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کھانا کھلانے والوں کے لیے اللہ نے ایسے محل تیار کر رکھے ہیں۔ کھانا کھلانا بڑا نیک عمل ہے، بڑا عظیم عمل ہے۔ آج انسان چھلا چھٹی فلانا یہ دعوت وہ دعوت، عجیب و غریب قسم کے رسومات میں لگا ہے، کبھی توفیق نہیں کہ روڈ پر چلنے والے بے گھر انسان کو گھر پکڑ کر لائے، آؤ میرے گھر بیٹھو اور کھانا کھاؤ۔ انسانوں کو فکر نہیں، کوئی یتیم یسیر ہے، کبھی اچھا کھانا میسر نہیں ہوتا، آؤ میرے بچے میرے گھر آؤ، تم میرے بیٹے جیسے ہو، تم میری بیٹی جیسے ہو، یتیموں کی کفالت کرو، آؤ میرے گھر میں بیٹھ کر کھاؤ۔ حضرت علی کے بارے میں، حضرت حسن و حسین کے بارے میں آتا ہے، اما عائشہ صدیقہ کے بارے میں آتا ہے، فاطمہ الزہرا کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ عنہم اجمعین، کہ یہ لوگ دستر پر اس وقت تک نہیں بیٹھتے جب تک کوئی یتیم ان کے ساتھ نہ شامل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ کھانا کھلانا، ای الاسلام خیر، نبی صحابی آئے پوچھے یا رسول اللہ بہترین اسلام کیا ہے بتائیں۔ بہترین اسلام کیا سمجھ رکھا ہے؟ کیا بڑے بڑے جبے کبے پہن لینا، ہاں خالی تسبیح کے مالے جپ لینا یہ بہتر؟ نہیں، اللہ کے نبی کے صحابی نے نبی سے سوال کیا ای الاسلام خیر، سب سے بہترین اسلام کیا ہے نبی بتائیں؟ اللہ کے نبی نے کہا بھوکوں کو کھانا کھلانا بہترین اسلام ہے۔ اللہ، جاننے والے کو بھی سلام کرنا، نہیں جاننے والے کو بھی سلام کرنا بہترین اسلام ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا وہ شیش محل، وہ جنت کے محلات ان کے لیے جو بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا ان کے لیے وہ جنت کے محل اللہ نے تیار کر رکھے ہیں جو نرمی سے گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نرمی سے گفتگو میرے بھائی، ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملے مسکرا کر ملے، خندہ پیشانی سے ملے، ہنستے ہوئے، کھل کھلاتے ہوئے، خوش دلی کے ساتھ اس سے ملے، نرم گفتگو کرے آگے والے کے ساتھ، نرم گفتگو۔
آج یہ نرم گفتگو کا مسئلہ بالکل ختم ہو گیا معاشرے میں سے. نہ کوئی اولاد اپنے ماں باپ سے نرم گفتگو کر پا رہی ہے, نہ کوئی ماں باپ اپنے اولاد سے نرم گفتگو کر پا رہے ہیں. تلخی کی دنیا ہے, کڑوی دنیا ہے, جہاں دیکھو وہاں تلخی کی دعوت, جہاں دیکھو وہاں تلخی کی گفتگو, جہاں دیکھو وہاں سخت گفتگو. نہیں, شاعر نے کہا زباں شیریں تو ملک گیریں. دل جیتنا چاہتے ہو لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرنا چاہتے ہو, زباں شیریں رکھو, اچھی نرم. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نرم گفتگو کرنے والوں کے لیے اللہ نے جنت میں گھر بنائے ہیں. اللہ اکبر. پھر اللہ کے نبی نے کہا ان لوگوں کے لیے اللہ نے شیش محل بنائے ہیں جو مسلسل روزے رکھتے ہیں, روزوں کے پابند ہے. اللہ اکبر. روزہ, پچھلے جمعے میں ہم نے کہا لوگ رمضان میں روزہ رکھنے کو روزہ سمجھتے ہیں صرف. نہیں, رمضان کے روزے تو فرض ہے, اس کے علاوہ مہینے میں پیر اور جمعرات کا روزہ, چاند کی تاریخوں میں 13, 14, 15 کا روزہ, یہ اللہ کے نبی کی سنتوں میں سے سنت ہے. سنت مسلسل روزے رکھنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں محل بنایا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں محل بنایا ہے جس کا اندرونی منظر باہر سے, بیرونی منظر اندر سے نظر آتا ہے. اس شخص کے لیے کہ وہ شخص جو رات میں جب سب سو جاتے ہیں یہ اٹھ کر اللہ کے لیے تہجد کی نماز ادا کرتا ہے. اللہ اکبر. خواہش ہے اگر, کتنا سستا سودا ہے اللہ کے یہاں بھائی. اللہ اکبر. تم 100 گز کی زمین خریدنے ایڑیاں لگڑتے ہو, اللہ کہتا ہے بندے رات کو جب لوگ سو جائیں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھ, اللہ شیش محل دینے کے لیے تیار ہے جنت میں تجھے. اللہ اکبر. تو میرے بھائی جنت میں جانے کے لیے یہ اعمال اپناؤ ہمیشہ. آؤ اسی طریقے سے ایک اور عمل سیکھنے کی کوشش کریں گے جس سے اللہ جنت میں گھر بناتا ہے. راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری, ترمذی کی صحیح روایت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک بندے کے بیٹے کی موت ہوتی ہے, کم سن چھوٹے بچوں کی موت ہوتی ہے نا, جب ایک بندے کی بیٹے کی موت ہوتی ہے, اللہ فرشتوں سے سوال کرتا ہے اچھا میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر کے آ گئے؟ فرشتے کہتے ہیں جی ہاں یا اللہ. کہتے ہیں تم اس کے جگر کے ٹکڑے کو مار کے آ گئے, تم اس کے جگر کے گوشے کو, تم اس کی روح کو قبض کر کے آ گئے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ جی ہاں, ہم نے آپ کے بندے کے بیٹے کے جگر کے ٹکڑے کو جو ہے نا روح قبض کر لی ہے. اللہ کہتا ہے پھر میرے بندے نے کیا کہا؟ اللہ اکبر. فرشتے کہتے ہیں اللہ اس نے تیری حمد کی, اللہ اس نے تیری تعریف کی, اللہ اس نے تیرا شکریہ ادا کیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہے. تو اللہ کہتا ہے فرشتوں جاؤ جنت کے اندر ایک گھر میرے اس بندے کے لیے بناؤ اور اس گھر کا نام بیت الحمد, شکرانے کا گھر رکھ دو اس کا نام. اللہ اکبر. بیٹوں کی موت پر, اولاد کی موت پر صبر کرنا, واویلے نہ کرنا, چیخو پکار نہ کرنا, بلکہ اللہ تیری مرضی میں میری مرضی ہے, اللہ تیری خواہش میں میری خواہش ہے, اللہ تو بیٹا دیا تیرا تھا, اللہ تو بیٹا لیا تیرا ہی تھا, اللہ تیری طرف سے نعمت ہے تو ہی لینے والا ہے, اللہ ہم بھی تیری طرف آنے والے ہیں. اللہ کا شکر ادا کر کے صبر کرنے والوں کے لیے اللہ جنت میں گھر بناتا ہے. اللہ اکبر. اسی طریقے سے ایک اور عمل جس سے اللہ جنت میں گھر بناتا ہے, ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس حدیث کی راویہ ہے, ترمذی کی صحیح روایت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی دن اور رات میں 12 رکعت سنت مؤکدہ پڑھے گا, 12 رکعت سنت مؤکدہ فرض نمازوں کے علاوہ پڑھے گا, اللہ سبحانہ و تعالی یہ روزانہ 12 رکعت پڑھنے والے کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. اللہ اکبر. نمازوں کا چلن ختم ہو گیا بھائی. آج مسئلہ ایسا کہ ایک تو بے نمازیوں کی کثرت, پھر وہ تھوڑی تعداد کے نمازیوں میں سے بھی ایسے نمازی
جو کیا نماز پڑھ لا، کیسی نماز پڑھ لا، کتنا رکوع، کتنا سجدہ، دماغ کدھر ہے، دماغ حاضر، بس فویل للمصلین کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. خرابی ایسے نمازیوں کے لیے جو غفلت سے نماز ادا کرتے ہیں. آج انسان نمازوں کی لاپرواہی میں اتنا مگن کہ اپنے کام، اپنے کاج، اپنا کاروبار، اپنا بزنس، اپنا ٹھیکہ، اپنے بیوی، اپنے بچے، اپنے دوست، اللہ کو بھلا بیٹھا ہے یہ انسان. کیا ان کو سنت مؤکدہ کی قدر ہوگی؟ کیا ان کو سنتوں کی اہمیت معلوم ہوگی؟ سنتیں پڑھو، سنت مؤکدہ کا اہتمام کرو، اور سنت مؤکدہ گھر میں ادا کرنا افضل ہے. صحابہ اور انبیاء نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنن اپنے گھر میں ادا کیا کرتے تھے. ماحول بنے گھر میں بھی، بچے بھی دیکھ کر سیکھے نماز پڑھنے کا طریقہ. 12 رکعت کون کون سے ہیں؟ ظہر سے پہلے 2 کر کے 4 رکعت، ظہر کی فرض کے بعد 2 رکعت 6، مغرب کے بعد 2 رکعت 8، عشاء کے بعد 2 رکعت کتنے 10، فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت 12 رکعتیں یہ ہیں. جو یہ 12 رکعتوں کی پابندی کرے گا اللہ ایسے شخص کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. اور اسی طریقے سے اللہ کے لیے گھر بنانا، مسجد بنانا. من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جو کوئی یہ دنیا کے اندر اللہ کے لیے گھر بنائے گا، حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت، جو کوئی یہ دنیا میں اللہ کے لیے مسجد بنائے گا، اگرچہ کہ وہ ایک چھوٹے سے گھونسلے کے برابر ہو یا وہ پرندے کے گھونسلے سے چھوٹا بھی ہو، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، ایسا اللہ کا گھر بنانے والوں کے لیے اللہ جنت میں گھر بنا دیتا ہے. اللہ اکبر. لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا گھر بنائے، بڑی مسجد بنائے تو نہیں. یہ حدیث میں تذکرہ ہوا، جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، صحیح روایت، جو اللہ کے لیے اتنا بھی گھر بنائے گا کہ پرندے کا گھونسلہ یا وہ گھونسلے سے چھوٹا بھی کیوں نہ ہو، اگر اللہ کے لیے تم نے اتنے حصے کی مسجد بھی بنائی ہے تو اللہ تمہارے لیے جنت میں گھر بنائے گا. اور آج چندے مانگنے پڑتے ہیں مسجدوں کے لیے. دو بھائی چندہ دو، چندہ دو، چندہ دو. اللہ کا گھر بنانے والا، اللہ سب کو جو دینے والا ہے، اس کا گھر بنانے کے لیے لوگ مسجدوں کے باہر کپڑے پکڑ کر کھڑے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. شرم نہیں آتی ہمیں؟ کروڑوں اربوں روپے مسلمانوں کے بینک اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں، لاکھوں روپے. انسان نہیں چاہتا نکال کر دینا، انسان نہیں چاہتا کہ کیسے میں سمجھتا خلاش ہو جائے گا انسان. نہیں میرے بھائی، اللہ کی گھر کے لیے اپنا ایک روپیہ لگایا ہوا ضائع نہیں جائے گا، یاد رکھنا. اور اکثر لوگوں کے اندر ایک بیماری ہے، انسان کے پاس پیسہ ہوتا ہے لیکن انہیں اپنے من کے حساب سے خرچہ کرنا چاہتا ہے. ایک مسجد والے آ کر کہنے لگے، بھائی ہماری مسجد کے اندر زمین نہیں ہے، زمین خرید کے دے دو. پیسے ہیں رکھے ہوئے اس کے پاس، پیسے رکھے ہوئے 10 لاکھ روپے رکھے ہوئے. کہہ رہا ہے کہ میں زمین نہیں خریدوں گا، زمین تم خریدو، میں بناؤں گا مسجد. کتنا عجب تماشا ہے. وہ مسجد والوں کو زمین کی ضرورت، انہیں 10 لاکھ روپے رکھ لے کے یہ بول رہا کہ میں زمین نہیں خریدتا ہوں، مسجد بناتا ہوں. ارے بھائی جو چیز کی ضرورت ہے وہ تم دو، تمہیں زیادہ اجر ملے گا انشاءاللہ. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مسجد بنانے سے اللہ جنت میں گھر بناتا ہے. نہیں، زمین کی خریداری پر بھی اللہ جنت میں گھر بناتا ہے. ایک مصلی خرید کے دیں گے، اللہ جنت میں گھر بنائے گا. تمہارے روپیے کی 15 روپے کے ایک اینٹ لگائیں گے، اللہ ویسے ہی اینٹ، اس جیسے ہزاروں اینٹوں کا گھر اللہ جنت میں دے گا تمہیں. ایک اینٹ بھی لگے گی تمہیں. توسیع کے اوپر بھی کوشش کرنی چاہیے. لوگ مسجد کی جب توسیع کی بات آتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. نہیں مسجد بن رہی تو آگے آ جاتے ہیں. نہیں، آؤ یہ حدیث سنو توسیع کے بارے میں. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب گھر میں قید کر دیے گا آخری دنوں میں، انہوں نے اپنے بارے میں چند باتیں کی. ابن شیبہ کی صحیح روایت ہے، کہا ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا، کون ہے زمین کے اس حصے کو خرید کر، زمین کے اس حصے کو خرید کر مسجد میں شامل کر دے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا کے دے گا. اللہ اکبر. عثمان بن عفان کہتے ہیں میں نے وہ زمین خریدی اور مسجد میں شامل کر دی. اللہ اکبر. خریدو زمین، مسجد میں شامل کرو، اللہ جنت میں گھر بنائے گا تمہارے لیے انشاءاللہ.
तुम एक टूटी भी लगाओगे मस्जिद में लाकर, एक छोटा सा बल्ब भी लगाओगे लाकर, अल्लाह उसके बदले में जरूर तुम्हारी आखिरत को रोशन करेगा इंशाअल्लाह। बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, जो मस्जिद बनाता है अल्लाह के लिए या उसमें कुछ हिस्सा लेता है, अल्लाह ऐसों के लिए जन्नत में घर बनाता है। आओ इसी तरीके से एक और अहम मसला, देखो छोटे छोटे आमाल लेकिन अल्लाह जन्नत में घर, अल्लाह के पास कोई कमी नहीं है देने के लिए, अल्लाह के पास कोई कमी नहीं। अल्लाह के नबी कहते हैं सारी दुनिया मांगती चले जाए, अल्लाह सबको अता करता चला जाए, समंदर में एक सुई डुबाकर निकालो, जितना सुई को पानी लगा उतनी भी कमी नहीं होती अल्लाह के खजाने में। अल्लाह अकबर। एक और अमल लेकर आगे बढ़ेंगे, क्या देखो आप, अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रिवायत करती हैं, तिबरानी की रिवायत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई सफ के अंदर, नमाज की सफों के अंदर अगली जगह को पुर कर दे, अगली सफे खाली थी, कोई खड़ा नहीं हो रहा है, एक आदमी की जगह है। अम्मा आयशा कहती है नबी ने फरमाया, जो कोई बंदा अगली सफों को पुर करे, अल्लाह ऐसे अगली सफों को पुर करने वाले बंदों के लिए जन्नत के ऊंचे मुकामों पे महल बना के देगा। अल्लाह अकबर। सब बंदी की ताकीद। आज मसला ऐसा है कि फिरके वारियत में ऐसी बढ़ गई कौम, नबी की हदीस भी ने दिखाई नहीं देती, बहरे हो जाते हैं बहरे, नबी की हदीस सुनाई जाती है, अंधे हो जाते हैं अंधे जब नबी की हदीस, भाई पैर से पैर लगाओ, कंधे से कंधा लगाओ, इंसान तैयारी नहीं पैर से पैर, कंधे से कंधा लगाने के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब अपनी सफ़ों को तुम दुरुस्त करो, नमाज को दुरुस्त करना, सफ़ों को दुरुस्त करना है, नमाज को मुकम्मल करना, सफ़ों को दुरुस्त करना है, नमाज सही तरीके से कायम करना, सफ़ों को दुरुस्त करना है, तुम अपने कंधे से कंधे, कदम से कदम को लगाओ, ये सही सफ़ है। अगर तुम अपनी सफ़ों को दुरुस्त नहीं करोगे, अल्लाह तुम्हारे दिलों में भी टेढ़ापन ला देगा। अल्लाह अकबर। अगली सफ़ों को पूरा करना, इंसान आता है जल्दी जल्दी में, पीछे खड़े होके जल्दी जल्दी दो टप्पे मार के भाग जाना चाहता है, अगले सफों में हालांकि जगह खाली होती है। नहीं, फजीलत है इसकी, जो अगली सफों को भरता है आकर, अल्लाह ऐसे लोगों के लिए जन्नत के ऊंचे मुकाम पर महल बनाता है। जब तुम मस्जिद में जाओ, जमात चल रही हो, अगली सफों को पूर करने की कोशिश करो, ये फजीलत की बात है। आओ इसी तरीके से एक और अमल, हज़रत मुआज़ बिन अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, अस-सहीहा में अल्बानी रहमहुल्लाह ने हदीस को नकल किया है, कहा जो शख्स सूरतुल इखलास कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा 10 मरतबा पढ़ता है, अल्लाह इसके लिए जन्नत में एक घर बना देते हैं। अल्लाह अकबर। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन। क्या कहा अल्लाह के नबी ने? 1/3 कुरान के बराबर ये सूरा है, 1/3। एक सहाबी के बारे में शिकायत, क्या सहाबी है, यह इमामत करते हैं, जब भी कुरान नमाज में पढ़ते हैं पहले सूरह इखलास पढ़ते हैं, फिर कोई सूरा पढ़ते हैं। शिकायत की गई, कहा अरे भाई, या तो सूरह इखलास पढ़ के रुकू कर लो, या सूरह इखलास पढ़ना छोड़कर कोई और पढ़ो। कहा कि नहीं, मैं ऐसे ही पढ़ूंगा, इमामत ऐसे ही करूंगा, वरना इमामत छोड़ दूंगा। नबी के पास शिकायत की गई, नबी ने कहा क्या साहब ऐसा करते हो? कहा कि हाँ। क्यों करते हो? कहा या रसूल अल्लाह, ये सूरे से मुझे मोहब्बत है इसलिए मैं ऐसा करता हूं। अल्लाह के नबी ने कहा ये सूरे से तेरी मोहब्बत तुझे जन्नत में दाखिल करेगी। अल्लाह अकबर। कुल हुवल्लाहु अहद 10 मरतबा पाबंदी से लगातार पढ़ने वाला जन्नत में दाखिल हो, जन्नत में घर बनाया जाएगा। उमर बिन खत्ताब बैठे हुए थे, कहा या रसूल अल्लाह 10 मरतबा पढ़ने से महल, अगर मैं इससे ज्यादा मरतबा पढ़ लूं तो? कहा अल्लाह के पास कमी नहीं, अल्लाह इससे ज्यादा तुझे अता करेगा। अल्लाह अकबर। यह अमल है कि अल्लाह जन्नत में हमारे लिए घर बनाता है। और इसी तरीके से मेरे भाई एक और हदीस लेता हूं, इसमें 3 आमाल का तज़किरा हुआ है, 3 आमाल का। हजरत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला रिवायत करते हैं, अबू दाऊद की सही रिवायत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जमानत देता हूं जन्नत के अदना हिस्से में एक घर की, मैं जमानत देता हूं जन्नत के अदना हिस्से में एक घर की, जो शख्स हक पे होने के बावजूद झगड़ा ना करे आगे वाले से। अल्लाह अकबर। पूरी कौम झगड़ालू हो गई आज,
بازو والے کے تھوڑے سا جو ہے نا آ کر موٹر سائیکل لگ گئی, بائک لگ گئی, جھگڑا, خط, خون, غارت گیری کا بازار گرم, چھوٹا سا مسئلہ, پڑوسی کا ایک پاکٹ کا کچرا اڑ کے آ گیا, جھگڑا, فلانے نے تھوڑا سا دیکھ لیا, جھگڑا, سلام نہیں کرے, جھگڑا. ہر بات پر یہ امت جھگڑنے والی ہو گئی سوائے اسلام کے, سوائے اسلام کے. اس کو اسلام کی کوئی فکر نہیں, اللہ کے قانون کی کوئی فکر نہیں, نبی کی حدیثوں کی کوئی فکر نہیں, سب ہوتا ہو جائے, اس کے ذاتی معاملات میں جھگڑالو ہو گیا مسلم. نہیں, اللہ کے نبی نے جھگڑوں سے روکا, امن کی تعلیم دی اور کہا جنت کے ادنا حصے میں اس شخص کے لیے ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو حق پہ ہونے کے بعد بھی جھگڑا نہ کرے, چھوڑ دے, معاف کر دے آگے والے کو. پھر اللہ کے نبی نے کہا میں جنت کے درمیانی حصے میں اس شخص کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں جو کبھی جھوٹ نہ بولے, یہاں تک کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے. اللہ اکبر. بیل بستی, موبائل کی, السلام علیکم, کہاں ہیں, یہیں چھوم بازو, بہت دور رہتے, گھر میں رہتے, نکل گیا, رستے میں ہوں, آ رہا ہوں, جھوٹ, جھوٹ, جھوٹ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے, یاد رکھنا. کیا کہا؟ جنت کے درمیانی حصے میں اس شخص کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں جو کبھی جھوٹ نہ بولے. پھر اللہ کے نبی نے کہا میں ضمانت دیتا ہوں جنت کے اونچے مقام پر اس شخص کو جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں. اللہ اکبر. پیدل ہے پوری قوم اخلاق سے. آج کس سے کیا بات کریں, بڑوں کا کیا ادب, کیا لحاظ, چھوٹوں پہ کیا شفقت, آگے والے سے کیسی ترتیب میں بات کی جائے, اس کا عمر کا خیال کیا جائے نہ کیا جائے, رشتے کا خیال کیا, ختم ہو گیا. نوجوان نسل آج ٹیکنالوجی کے بہاؤ میں ایسے بہ گئی, نہ اسے ادب, نہ اخلاق, نہ تمیز, نہ تہذیب, کچھ نہیں معلوم یہ مسلمانوں کو. اچھے اخلاق والے مسلمان جنت کے اونچے بالا خانوں میں ہوں گے انشاءاللہ. آؤ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں, ابن ماجہ کی روایت, جب کوئی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے, عیادت کی فضیلت کیا؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا کہ کوئی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے, وہ عیادت کی فضیلت میں آسمان سے آواز لگانے والا فرشتہ آواز لگاتا ہے, اے بندے تو خوشحال رہ, اے بندے تو خوشحال رہ, تو نے ایسا عمل کیا کہ اللہ نے تیرے یہ عمل کے بدلے میں تجھے ایک جنت میں گھر عطا کیا. اللہ اکبر. عیادت کرنا مسلمانوں کی جا کے. آج مسئلہ ایسا ہوگا, واٹس ایپ گھر میں بیٹھ کے بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو دیوان خانے میں سے واٹس ایپ کر رہا, اچھے کیا بول کے پوچھ رہا, وہاں بیٹھ کے ادھر بات چل رہی چیٹنگ پہ, فیس بک پہ. اللہ اکبر. آج مسئلہ یہ ہوگا, ملنا, جا کے عیادت کرنا کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے, اندازہ نہیں. فرشتے دعائیں کرتے ہیں ایسے شخص کے لیے جو عیادت کے لیے جاتا ہے کسی کی. کیا کہتے ہیں فرشتے؟ جنت میں تو نے گھر بنا لیا ہے اس کی عیادت کر کے. اللہ اکبر. اور ایسی حدیث ایک مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے ہے, کسی مسلمان سے صرف ایسے ہی ملنے چلے جانا جنت میں گھر بنانے کے برابر ہے. اللہ اکبر. اور اسی طریقے سے میرے بھائی ایک آخری بات بتا کر بات ختم کر دوں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ جو بندہ بازار میں داخل ہو اور یہ دعا پڑھے. کیا دعا؟ عام طور پر سب کو یاد ہے, ایک دو لفظوں کا تھوڑا سا رد و بدل کے ساتھ سب کو یاد ہے. کیا ہے دعا؟ دیکھیے آپ, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. جو شخص بازار میں جائے اور داخل ہوتے ہی یہ دعا پڑھ لے تو اس کی فضیلت کیا؟ عمر بن خطاب کہتے ہیں ایسے شخص کے کھاتے میں, اکاؤنٹ میں 10 لاکھ نیکیاں لکھی جائیں گی, اس کے 10 لاکھ گناہ معاف کیے جائیں گے, اس کے 10 لاکھ درجے بلند کیے جائیں گے, جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا اس کے لیے. اللہ اکبر. یہ عمل میرے بھائی, اور بہت سارے اعمال ہیں جن کے لیے اللہ کے نبی نے جنت میں گھر, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ کہنا, لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا, یہ الفاظ سے جنت میں گھر بنتے ہیں ہمارے لیے. لیکن انسان کو جستجو کرنی چاہیے, انسان کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ جنت میں کیسے گھر حاصل کروں. میرے بھائی یہ میں نے اپنے علم کے مطابق اعمال آپ کے سامنے رکھے ہیں, اور جستجو کریے
کتابیں خریدیے اور علماء کے تقاریر اور ویڈیو سنیے اور معلوم کرنے کی کوشش کریے کہ کیا کیا طریقوں سے اللہ جنت ہمیں عطا کرتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی یہ جنت کے گھر والوں میں سے بنا دے. اللہ ہمارے لائق جو بہتر ہے تو بہتر جاننے والا ہے, تو خیر جاننے والا ہے. ہمارے لیے جو بہتر ہے تو ہمارے لیے جنت میں عطا فرما دے. اللہ تو ہمیں عطا فرما دے جنت میں گھر. ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں, ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں, ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا کر جنت میں داخل فرما دے. اللہ ہمارے عمل کو قبول فرما. جو کوئی بیمار حال ہے ان کی بیماری کو دور فرما, جو کوئی پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما, کوئی قرض میں مبتلا ہے اللہ ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے. اللہ جو کوئی پریشان حال ہے تو ان کی پریشانی کو آسان فرما دے. اللہ جو کوئی بن بیاہ بیٹھی ہیں اللہ انہیں بہتر رشتہ نصیب فرما دے. اللہ تجھ سے دعا کرتے ہیں امت کی حفاظت فرما, امت کے نوجوانوں کی حفاظت فرما, امت کے علماء کی حفاظت فرما, امت کے ماؤں کی حفاظت فرما, امت کے بہنوں کی حفاظت فرما, امت کے بیٹیوں کی حفاظت فرما. اللہ تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ امت کے داعیوں کی حفاظت فرما, امت کی مسجدوں کی حفاظت فرما, مدرسوں کی حفاظت فرما. اللہ تو ہی حفاظت فرمانے والا ہے, تیرے سوا کوئی حفاظت فرمانے والا نہیں. اللہ ایسی حفاظت فرما دے کہ اس کے بعد پھر کوئی حفاظت کی ضرورت نہ ہو ہمیں. اللہ ہماری حفاظت فرما, ہمارے اعمال کو قبول فرما. جب تک زندہ رکھ, اسلام پر زندہ رکھ. جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.